بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دعویٰ پوڈ کاسٹ، ایک ایسا پوڈ کاسٹ جہاں ہم بات کرتے ہیں ماڈرن لائف چیلنجز اور ان کے سولوشن کے بارے میں تھرو قرآن اینڈ سنہ۔ وعلیکم السلام۔ اپنے پہلے ایپیسوڈ میں ہم سٹارٹ کریں گے توحید کے بارے میں، چونکہ توحید اسلام کا پہلا رکن ہے اور ہر پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنے مشن کا آغاز توحید سے کیا۔ ہم اپنے پہلے پوڈ کاسٹ میں توحید کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر ہمارا توحید مضبوط ہوگا تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی راک سالڈ بن جاتا ہے، اور اگر ہمارا یہی توحید جو ہے ڈاؤٹ فل ہو جائے تو پھر تو سب کچھ انسٹیبل ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے گا کہ توحید کے لٹرل معنی کیا ہوتے ہیں، یا پھر ہم توحید کو سمجھیں گے کیسے کہ توحید کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو توحید کا لغوی مطلب بتا دیتا جی ہوں۔ بالکل۔ توحید کا لٹرل معنی ہوتا ہے ایک ماننا، ایک جاننا، اور اسلامک ٹرم میں جس کو لوگ اصطلاحی معنی کہتے ہیں، توحید کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کو معبود ماننا، صرف اللہ پر یقین رکھنا، اور اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے ذات میں، نہ اس کے صفات میں، اور نہ ہی اس کے صفات کے تقاضوں میں۔ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو آج کل ہمارے جو یوتھ ہے وہ کافی کنفیوزڈ ہے، وہ کبھی انسٹا کے ٹرینڈز کے پریشر میں، کبھی آئیڈینٹی کرائسس میں، کبھی وہ انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز کو اپنا آئیڈیل بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایسے میں جو توحید ہے وہ اس بات کی کلیئرٹی دیتی ہے کہ میں سوسائٹی کو فالو نہیں کرتی، میں فیم کو فالو نہیں کرتی، میں اللہ کو فالو کرتی ہوں جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، توحید مینٹل پیس دیتی ہے۔ آج کل لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں اور ان کو دماغی سکون چاہیے ہوتا ہے، اور دماغی سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور توحید میں رکھا ہے۔ سوچو کوئی مڈل مین نہیں ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی بابا ہے جس کے پاس جا کے ہم نے اپنی مشکلات بیان کرنی ہے۔ صرف ایک اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اسی کو ہم نے اپنی مشکلات ساری سنانی ہے، اور اس نے ہی ہماری مشکل حل کرنی ہے۔ کین یو امیجن ایک انسان جو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں ہوتا ہے، اور وہ رات کے 2 بجے اٹھ کر دعا کرنے لگے، اور اسے پتا ہو کہ میری دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے سننی ہے، بیچ میں کوئی حائل اور رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے کتنی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اگر اس میں ہم یہ کہیں کہ توحید از اے اسپریچول فریڈم، یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس کو اپنانے سے انسان سے دنیا کا جو خوف ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اس کا بن جاتا ہے، ایک کنیکشن بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک عمارت کو بنانے کے لیے اس کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہونا ضروری ہوتی ہے، اسی طرح دین اور عقیدے کے لیے اس کی بنیاد اور اساس جو کہ توحید ہے وہ مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت جتنی مرضی آپ بڑی بنا لے تو عمارت کو کچھ ہوگا نہیں، اور اگر آپ مضبوط بیس کے بغیر کوئی عمارت کھڑی کر لے تو اگلے دن وہ عمارت گر جائے گی، اوپر والے جتنے بھی حصہ آپ نے بنایا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح دین کی اساس اور بنیاد جو توحید ہے وہ توحید مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر توحید مضبوط نہیں ہے، توحید کے عقیدے کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تو آپ جتنے مرضی اعمال کریں ان اعمال کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔